اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاعراف آیت نمبر 148. حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے اور بہت انٹرسٹنگ جگہ پہ پچھلا سبق ختم ہوا تھا، جہاں پہ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے ہیں اور اللہ نے ان کو تورات کی الواح دی ہیں اور ان کو ساری بات سمجھائی ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے ڈیمانڈ کی کہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، اور اللہ نے ان کو وہ بھی سمجھایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھ تو مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتا. بڑی خوبصورت آیات. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے تو اس ہدایت کا ہم پہ کیا حق ہے، یہ بھی ہم نے اچھی طرح پڑھ لیا. میں آپ کے لیے وہ ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جس میں یہ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 145 تھی یہ، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دیا اس کے لیے ان الواح میں ہر چیز، موعظۃ و تفصیل، ایک نصیحت اور تفصیل، لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو اس کو قوت سے پکڑ لے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی یہ سمجھا، يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو اختیار کریں. اور ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ قرآن پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو ہم اس سے غافل نہیں رہ سکتے، اور جو غافل رہتے ہیں وہ پھر خسارے میں رہتے ہیں. آیت نمبر 148. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، اور بنایا قوم موسیٰ نے، من بعد ہی، اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیور سے. بہت زیادہ امپورٹنٹ آیت ہے یہ. اس میں ہسٹری کے بہت ریفرنسز ہیں، اس میں فلسفے کے بہت ریفرنسز ہیں، اس میں سائیکالوجی کے بہت ریفرنسز ہیں. میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ میں آپ کو وہ سمجھا سکوں کہ ان چند الفاظ میں کس قدر امپورٹنٹ سبق اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. وَاتَّخَذَ، اور بنا لیا، قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ، اس کے بعد. یعنی ایک قوم میں جب تک اس کا ایک خیر خواہ اور اس کا ایک روحانی پیشوا اور اس کا پیغمبر، اس کو چلانے والا، اس کا لیڈر جب موجود ہوتا ہے تو وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اور جب وہ اس قوم سے نکل کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ کہیں چلا گیا ہو، کسی سفر پہ چلا گیا ہو، یا وہ فوت ہو کے اس قوم سے نکل جائے، تو پھر وہ قوم بڑی مختلف ہو جاتی ہے. اور اس قوم میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہوتا ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، بنایا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد، من حلیہم، اپنے زیور سے. جو مال، جو سونا اس قوم میں موجود ہوتا ہے وہ پہلا فتنہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے. اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. مال سے بڑا فتنہ. اور یہ یاد رکھیں، قرآن میں کہیں بھی اللہ نے سونے چاندی کو یا مال کو نعمت کہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف یعنی ایک ایسی آیت ہے جس میں مال کو شاید زینت کہا گیا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ اس کو آزمائش کہا گیا ہے. تو موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اس زیور سے عجلن، ایک بچڑا بنا لیا. یہ سامری نام کا آدمی تھا، یہ قصہ بھی قرآن میں موجود ہے، جو دل میں منافق تھا وہ، اور وہ موسیٰ سے حسد تھا اس کے دل میں، اور وہ فرعونیوں کا جو بت پرستی تھی وہ اس سے بہت امپریس تھا، فرعونیوں کے سسٹم سے بہت امپریس تھا وہ. اور اس نے یہ چال چلی کہ وہ سارا زیور لے کر اور اسے پگھلا کر اور ڈھال کر اس کا ایک بچڑا بنایا. جسد لہو، ایک دھڑ تھا، لہو، اس میں، خوار، گائے کی آواز تھی. اب یہ قصہ بھی آگے قرآن میں موجود ہے کہ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ یہ تو ایک فرشتے کے پیروں کی خاک تھی جو میں نے اس میں ڈالی، اس بچڑے میں ڈالی. اور جب وہ بچڑا جو تھا اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی تھی اس مشت خاک کی وجہ سے. آثار، یہ آثار کا لفظ ہے، اسے قدم کے نیچے سے وہ ریت اور وہ چیز اس نے اٹھائی تھی. یہ قرآن کا ایک اسرار ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسی چیزوں، یعنی سونے کا ایک بچڑا بنا کے کیسے آپ ایک توحید پرست قوم کو اس کی عبادت پہ مجبور کر سکتے ہیں. نمبر ایک، اس قوم کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے. وہ قوم جو ہے وہ سونے کی بہت قدر کرتی ہے. جو اللہ اسے نہیں نظر آتا اس سے کہیں زیادہ وہ اس سونے کی قدر کرتی ہے جو اس کو نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ جب ایک ڈھکوسلا بنایا جاتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی باتیں اور ایسی روایات ڈال دی جاتی ہیں جو لوگوں کو شک و شبے میں مبتلا کر دیتی ہیں، مذبذب کر دیتی ہیں. اور وہ روایات کیا تھی کہ ہاں جب ہم سمندر پار کر رہے تھے تو وہاں ایک فرشتہ آیا تھا اور میں نے اس کے قدم کے نیچے سے یہ ریت اٹھائی تھی جو اب میں نے اس بچڑے میں ڈالی ہے، اور دیکھو یہ بچڑا تو بولتا بھی ہے، اس میں تو اس کے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک فرشتے کے قدموں کی خاک ہے. کتنی زیادہ ایسی روایات ہم سنتے ہیں نا اچھے اچھے بزرگوں کے بارے میں جو ہم نے خود گھڑ لی ہیں، جو ہم خود بنا لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ اس میں گائے کی آواز تھی، الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا، انہو، یہ کہ وہ لا یکلمہم، وہ ان سے بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم، اور وہ انہیں دکھاتا بھی کچھ نہیں ہے، سبیلا، راستہ. تو ایک الہ جس کو آپ بنا رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس الہ کے کیا فنکشنز ہیں؟ یعنی جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ آخر اللہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ وہ ہمارا الہ ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے کلام بھی نہیں کرتا، وہ ان کو کوئی پیغام بھی نہیں بھیجتا، اور نہ ہی وہ انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے؟ یہ شان ہے ایک الہ کی کہ جب آپ اسے پکاریں تو وہ آپ کو جواب دے اور وہ آپ کو راستہ دکھائے، ہدایت دے. اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا، انہوں نے اس بچڑے کو بنا لیا اپنا معبود، وکانوا ظالمین، اور وہ تھے ظالم. ولما سقط فی ایدیہم، اور جب سقط وہ گرے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں. گرے اپنے ہاتھوں میں کا مطلب یہ کہ چہرے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھپائے، وہ شرمندہ ہوئے، وہ ان کو غیرت آئی. ورعو، اور انہوں نے دیکھا، انہم، یہ کہ قد ولو، یہ کہ وہ بھٹک چکے ہیں. قالو، وہ کہنے لگے، لئن لم یرحمنا، اگر رحم نہ کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن من الخاسرین، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں. حضرت آدم کی دعا یاد ہے آپ کو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہی دعا ہے. کون سا حصہ اس میں مسنگ ہے؟ کون سا حصہ اس دعا کا مسنگ ہے جو اس دعا جیسا نہیں ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. اپنے گناہ کا اعتراف اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ رحم کر اور ہمیں بخش دے، ورنہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. غلطی کا اعتراف یہاں پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ الفاظ نہیں ہیں جو حضرت آدم نے فرمائے تھے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى، اور جب لوٹا موسیٰ اپنی اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غصے میں بھرا ہوا، غضب سے بھرا ہوا، اسفاً، رنجیدہ، افسوس میں، دکھی دل کے ساتھ. قالا، اس نے کہا، بئسما، کیا بری چیز ہے، خلفتمونی، جو تم نے میری خلافت کی، من بعدی، میرے بعد. یعنی کیا میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کے گیا تھا؟ عجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، تمہارے رب کے کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں؟ یعنی کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی کی؟ ابھی تو اللہ تمہارے لیے ہدایت بھیج رہا تھا اور تم نے یہ کام کر دیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس نے ڈالی وہ تختیاں، یعنی اس نے پھینکی وہ تختیاں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اس نے پکڑ لیا وہ سر اپنے بھائی کا. يَجُرُّهُ، اسے کھینچنے لگا، إِلَيْهِ، اپنی طرف. یعنی اس نے بھائی کا سر پکڑ لیا یا گلا پکڑ لیا یا سر کے بال پکڑ لیے سخت غصے میں. قَالَ ابْنُ أُمَّ، اس نے کہا، اے میری اماں کے بیٹے، یعنی اے میرے ماں جائے. إِنَّ الْقَوْمَ، بے شک یہ قوم، استضعفونی، اس نے کمزور سمجھا مجھے. وَقَعْدُوا، اور قریب تھے، یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل کر دیں. تو بھائی ان کو اپنا ایکسکیوز دے رہے کہ اے بھائی، اے میرے ماں جائے، انہوں نے کمزور سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءَ، پس تو خوش نہ کر، تشمت، تو خوش نہ کر، تو ایک خوشی نہ پہنچا، بھی میرے ذریعے، الاعداء، دشمنوں کو. یعنی اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو ہمارے دشمن خوش ہو جائیں گے کہ یہ دونوں بھائی اب لڑ رہے ہیں. ولا تجعلنی، اور تو مجھے نہ بنا، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ ختم کر دے. قالا،
اس نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا اور ہمیں داخل کر، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جنہوں نے بنایا تھا اس بچڑے کو، سینالہم عنقریب انہیں پہنچے گا، غضب من ربہم ایک غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت ذلالت۔ اب یہ ایک دکھ کا اظہار ہے اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کو کنوے کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت پہنچے گی فی الحیات دنیا کی زندگی میں۔ تو قوم نے کیا کیا تھا؟ اس قوم نے کیا شرارت کی تھی؟ اس قوم نے پیغمبر کو دیکھا ہوا ہے، اس قوم نے کیا کیا معجزے دیکھے ہوئے ہیں، اس قوم نے فرعون سے نجات پائی ہے، اس قوم کو پتا ہے کہ اس پیغمبر 40 راتوں کے لیے کہیں گیا ہوا ہے اور پیچھے سے اپنے بھائی کو بٹھا کے گیا اور وہ بھائی بھی پیغمبر ہے۔ اور قوم نے کیا کیا کہ سونے کا بچڑا دیکھ کر اور اس میں سے آتی ہوئی بے ہنگم آوازیں سن کر اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا اس کا ایک سمبولک مطلب ہے۔ سمبولک مطلب یہ ہے کہ یونیورسل ٹیچنگز جو ہیں اور حکمت جو ہے اور ہدایت اور رشد جو ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے دنیا کی چکا چوند میں اور اس دنیا کے بے ہنگم تماشوں میں اور اس دنیا کے بے وقوفانہ مکر و فریب میں، ایک انسان جو ہے وہ اسے بہت آسانی سے ہدایت کو کھو سکتا ہے۔ اس دنیا کا مکر و فریب گو کے انتہائی بونگا ہے، اتنا بونگا ہے جیسا ایک سونے کا بچڑا جس میں سے گائے کی آواز آ رہی ہو، وہ اتنا بونگا ہے، لیکن وہ سونے کی طرح جھلملاتا ہوا اور جگمگاتا ہوا اور ایک انسان کو بڑی آسانی سے وہ اپنے دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور ہاں جن لوگوں نے برے عمل کیے، ثُمَّ تَابُوا پھر توبہ کی، مِن بَعْدِهَا اس کے بعد، وَآمَنُوا اور وہ ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک تمہارا رب، من بعدها اس کے بعد، لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو توبہ کی اہمیت یہاں سے سمجھیں کہ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں اور دنیا کی رو میں بہہ جانا بہت آسان ہے۔ اہم بات کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ دنیا کی رو میں بہہ جانا ہے، میرے اس بندے نے بہہ جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ثم تابوا من بعدها وآمنوا، جس نے توبہ کی اس کے بعد اور پھر وہ ایمان لائے تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ اور جب ٹھہرا، جب سکتہ آیا، جب رک گیا، عن موسیٰ الغضب حضرت موسیٰ سے اس کا غصہ، اخذ الالواح اس نے اٹھایا ان تختیوں کو، وفی نسختها اور اس کی نسخے میں، اس کی تحریر میں، ہدی و رحمت ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم جو اپنے رب سے، یرہبون رہبا جو ڈرتے تھے۔ یہ دوسری دفعہ ہے، میں نے اس سے پہلے میں سورہ البقرہ میں آپ کے لیے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ رہبانیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اسلام سے پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے جو دنیاوی بہت سی چیزوں کو خود ہی چھوڑ دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ راہب کہلاتے تھے۔ تو گو کہ مومنوں کے لیے کہیں پر بھی رہبا کا لفظ نہیں استعمال ہوا، ہمارے لیے تقوی استعمال ہوتا ہے، لیکن رہبا کا لفظ آپ دیکھیں گے کہ نصرانیوں میں اور بنی اسرائیل کے لیے یہ لفظ، یہ صفت بھی استعمال ہوئی ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ ان کا جو ایمان تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان عذابوں کو دیکھنے پہ مشتمل تھا جو اللہ ان قوموں پہ بھیجتا تھا۔ تو یہ رہبا جو ہے، یہ رہب اور اللہ کا روب جو ان کے دلوں میں بنا تھا، یہ ان عذابوں کو دیکھ دیکھ کر بنا تھا، اور وہ اپنے رب کے ڈر سے جو ہے بہت سی ہدایت قبول کرتے تھے اور بہت سی دعائیں کرتے تھے اور بہت سے کام کرتے تھے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ رہبا والا ڈر اختیار کرے۔ ہمارے لیے کیا آیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، رہبا پھر بھی نہیں آیا،
جب تو فارغ ہو جا، جب تو دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے، فنصب تو گڑ جا، اسٹیڈی ہو جا، کھڑا ہو جا، اسٹیبل ہو جا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور تیرے رب کی طرف فرغب رغبت اختیار کر۔ رغبت کس چیز کی طرف؟ رغبت کیا ہم کسی ایسی چیز کی طرف اختیار کرتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم آئس کریم سے ڈر کے ہم نے آئس کریم کو کھایا ہے؟ کیا کبھی گلاب جامن سے ڈر کے ہم نے گلاب جامن کو کھایا ہے؟ نہیں، ہم ان چیزوں سے رغبت رکھتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں اختیار کرتے ہیں۔ تو مومن کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں، جو ڈرا دھمکا کے جن کے ایمان خالص کیے گئے تھے، تم ایسی امت نہیں ہو، تمہیں ڈرایا دھمکایا نہیں جائے گا، تم وہ ڈرانا اور وہ دھمکانا اور وہ سب کچھ دیکھ چکے ہو۔ اگر تم اس سے بھی سبق نہیں حاصل کرتے تو پھر تم بے ہدایت ہی رہو گے، اور پھر تمہارا اللہ آخرت میں حساب کرے گا۔ تو یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ موسیٰ اور چن لیے موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلاً مرد لمیقاتنا ہمارے وعدے کے لیے۔ تو یہ 70 سردار تھے جن کو حضرت موسیٰ لے کر کوہ طور پر گئے تھے۔ اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اے موسیٰ ہم نے تیرے رب کو دیکھنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ پھر جب انہیں اس زلزلے نے آ لیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ کو جو تجلی دکھائی گئی تھی کوہ طور پہ وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ اس کو یہاں سے نہیں مکس کرنا، اس کے ساتھ نہیں مکس کرنا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ فلما خر موسیٰ جب موسیٰ گر گیا، صعقہ ایک جیسے اس کو بجلی نے آ لیا تھا تو وہ وہاں گر پڑا تھا۔ اب ان کو فلما اخذتهم الرجفۃ تو انہیں جب زلزلے نے پکڑ لیا، قالا حضرت موسیٰ نے کہا ربی اے میرے رب لو شئت اگر تو چاہتا اہلکتا ہوں تو ہلاک کر دیتا انہیں من قبل اس سے پہلے وإیایا اور مجھے بھی۔ اتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بما فعل السفہاء کیا تو ہمیں ایک سفہاء بے وقوفوں کے کام کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ موسیٰ اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا سٹائل دیکھیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مصطفین میں سے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہماری بے وقوفی سے یا اللہ؟ ٹھیک ہے، انہیا یہ نہیں ہے مگر الا فتنتک مگر تیری آزمائش ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے۔ تدل بہا من تشاء تو گمراہ کرے جسے تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دے جسے تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کس قدر اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ وہاں بچڑے کی عبادت پہ جو بنی اسرائیل نے دعا کی تھی اس میں غلطی کا اعتراف نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے پھر یہ شرارت کی ہے کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے اللہ کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی جھلکی دکھائی تو زلزلہ آ گیا، جب وہ کوہ طور پہ پہنچے تو کوہ طور پہ زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے میں یہ سب مردہ ہوئے تھے اور ان کو اللہ نے پھر زندہ کیا تھا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ جو ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا، یہ تو بڑے شریر لوگ ہیں۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہمیں اس بے وقوفی پر ہلاک کرے گا جو ہم نے کی ہے؟ یہ تو صرف تیری آزمائش ہے۔ اے اللہ تدل بہا من تشاء تو گمراہ کرے جسے تو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء اور تو ہدایت دے جسے تو چاہتا ہے۔ اے اللہ انت ولینا بے شک تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہم تیری طرف مڑتے ہیں مصیبت میں، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لنا اور لکھ دے ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنۃً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں انا بے شک ہم نے ہدنا الیکا ہدنا ہم نے ہدایت مانگی ہے، ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف۔ قالا اللہ نے فرمایا عذابی میرا عذاب،
اپنا عذاب اصیب میں پہنچاتا ہوں بہی اس کو من اشاء جسے میں چاہوں. اللہ حضرت موسیٰ سے بات کر رہے ہیں, کلام کر رہے ہیں کہ عذابی میرا عذاب اصیب بہی من اشاء اسے میں پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں. ورحمتی اور میری رحمت وسعت وہ وسیع ہے, بڑی ہے, کل شیء ہر چیز سے. فسع ان قریب فساکتبھا پس ان قریب میں لکھ دوں گا للذین یعنی میں اس عذاب کو لکھ دوں گا لکھ دوں گا میں وہ لکھ دوں گا للذین وہ لوگ یتقون جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ویؤتون الزکات اور وہ دیتے ہیں زکات. رحمتی یہ رحمت کے لیے کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے عذاب کی بات تھی. تو فساکتبھا ان قریب میں وہ لکھ دوں گا للذین ان لوگوں کے لیے یتقون, اسی سے سمجھ جائیں کہ یہ بات جو ہے اس ہماری امت کی ہو رہی ہے جن کے لیے تقوی کا حکم ہے. ویؤتون الزکات اور وہ دیتے ہیں زکات. والذین اور وہ لوگ ہم بآیاتنا یؤمنون ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. کتنا ایمان ہم رکھتے ہیں اس کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی آیات کتنی سمجھ آتی ہیں. غور سے دل کے شعور سے اس بات کو سمجھیں. الذین وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی اس رسول کی جو نبی ہے, خبر پہنچانے والا ہے اور امی ہے. یہ رسول النبی الامی جو ہے احمد نامی یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا ذکر تورات میں موجود ہے اور انہوں نے تحریف کر کے یہ ذکر تورات سے نکالا ہے. یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے, خود جا کے گوگل پہ آپ ریسرچ کر لیں, یہ انجیل میں بھی موجود ہے. تو یہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول کی جو نبی الامی ہے, الذی وہ جو یجدونہ وہ اسے پاتے ہیں, مکتوباً لکھا ہوا, عندہم اپنے پاس, فی تورات میں, والانجیل اور انجیل میں. یأمرہم بالمعروف وہ انہیں حکم دیتا ہے بھلائی کا, وینہاہم اور وہ انہیں روکتا ہے, عن المنکر منکرات سے, برائیوں سے, ویحل لہم اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے, الطیبات پاکیزہ چیزیں, ویحرم علیہم اور وہ حرام کرتا ہے ان پر, الخبائث ناپاک چیزیں, ویدع اور وہ اتارتا ہے, عنہم ان سے, اسرہم ان کے بوجھ, والاغلال اور وہ طوق, التی وہ جو, کانت علیہم جو ان پر تھے. ان سے ناپاک چیزیں ان پہ حرام کرتا ہے اور اس طرح یعنی پاکیزہ اور طیب چیزیں حلال کرتا ہے, خبائث جو ہیں گندگیاں حرام کرتا ہے, عمل کر کے دکھاتا ہے, اور وہ ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے. وہ تکلفات, وہ اسراف, وہ فضول خرچی, وہ ریاکاری, وہ جھوٹ, وہ نقلی ہماری سطحی شخصیتیں جو ہم نے اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں, اس دین کی سچی ٹیچنگ سے ہی اتر سکتی ہیں. وہ جھوٹ جو ہم ہر جگہ بولتے ہیں, وہ جھوٹ جو نبھا کے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ شخصیت جو ہم نہیں ہوتے اور ہم دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ صرف قرآن ہم سے اتار سکتا ہے. اور وہ توق جو ہم اپنے گلے میں لاد کے پھرتے ہیں اور یہاں سے قبر میں لے کر جائیں گے اور وہاں سے آخرت میں لے کر جائیں گے, اللہ کی پناہ وہ توق ہمارے گلوں سے صرف قرآن اتار سکتا ہے. فالذین آمنوا بہ پس جو لوگ ایمان لائے اس پہ, وعزروہ اور انہوں نے اس کی دوستی کی, اس کی حمایت کی, عزروہ اس کو عزت دی, ونصروہ اور اس کی مدد کی, اس کو سٹرونگ کیا انہوں نے. عزروہ عزرتمونی یعنی تم ہمیں سپورٹ کرو, ٹھیک ہے. عزروہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, ونصروہ اور اس کی مدد کی, زبان سے, قلم سے, کلام سے, اپنے مال سے, اپنی اولاد سے, اپنے وقت سے, اپنی توانائی سے, اپنے پیشے سے. ڈاکٹر ہے تو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے, انجینئر ہے, حکیم ہے, بیوروکریٹ ہے, بینک میں کام کر رہا ہے, فوجی ہے, کچھ بھی ہے, وہ اس پہ عمل کر رہا ہے, تبھی وہ اس کو اصل میں سپورٹ کر رہا ہے. وعزروہ یعنی اس کی سپورٹ کی,
اس کو انہوں نے اس کی عزت کی، اس کو انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کو آگے پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا. وَنَصَرُوهُ اور اس کی مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ اور پیروی کی اس نور کی، الذی وہ جو انزل معہ اتارا گیا تھا اس کے ساتھ. نور کی تشریح میں اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بار بار آپ کے لیے کر چکی ہوں کہ یہ نور جو ہے اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ نور وہ پیغمبر ہے جو کتاب کے ساتھ اتارا گیا. تو اول تو یہ لنگوسٹکلی یہ بات غلط ہے کیونکہ کتاب پیغمبر کے ساتھ اتاری گئی ہے. پیغمبر کتاب کے ساتھ نہیں اتارا گیا. پہلے پیغمبر پیدا ہوا، وہ بیبی تھا، پھر وہ بڑا ہو گیا، پھر وہ اس کی بعثت ہوئی، پھر اس کو وہ کتاب دی گئی. تو یہ پیغمبر جو ہے یہ وہ نور یقیناً نہیں ہے جو کتاب کے ساتھ اتارا گیا ہے. نور دراصل ان تعلیمات کی اور ان احکامات کی وہ روشنی ہے جس میں ہم برے اور بھلے کی تمیز کرتے ہیں. تو اس نور کی انہوں نے پیروی کی. انزل معہ جو اتارا گیا اس کے ساتھ. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. قل یا ایھا الناس فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا الذی سب کے سب، جو لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. فآمنوا باللہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، النبی الامی وہ نبی جو امی ہے. صاف اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. الذی یؤمن باللہ وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، وکلماتہ اور اس کی باتوں پر، اس کے کلام پر. واتبعوہ اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو. ومن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن ایک گروہ ہے، یہدون بالحق جو ہدایت دیتا ہے حق کی. وبہ یعدلون اور وہ اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. وقطعناہم السنۃ اور ہم نے قطعناہم قطع کاٹ دیا، الگ الگ کر دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، اسنتا دو، عشرتا 10 یعنی اسنا عشرہ کا مطلب ہے 12، اسباتن قبیلوں میں، اممن گروہ در گروہ. وأوحینا الی موسیٰ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ استسقا جب اس نے پانی مانگا، قومہ اس کی قوم نے، یعنی اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف کیا وحی بھیجی، اندرب یہ کہ مارو بعصاک الحجر اپنی لاٹھی اس پتھر پر. فم بجست تو پھوٹ نکلے، من حسنتا عشرہ اس میں سے 12 عینن چشمے. قد علما تحقیق پہچان لیا، کل اناس ہر ایک شخص نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایہ کیا ان پر غمام کا. اس کا ذکر پچھلے سبق میں نے کیا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا. کلوا من طیبات کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں. وما ظلمونا اور ہم نے نہیں ظلم کیا، وما ظلمونا اور ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوا. ولیکن کانوا اور لیکن وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا اور جب انہیں کہا گیا، اسکنو ساکن ہو جاؤ، سکونت اختیار کرو، تم رہ جاؤ، ہذہ القریۃ اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہو کہ حِطَّةٌ بخش دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو اس کے دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، خطایاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو.
فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، قولا اس لفظ کو، غیر الذی اس کے سوا، قیل لہم جو انہیں کہا گیا تھا. یہ بیت المقدس میں جب یہ داخل ہوئے ہیں اور ان کو کہا تھا کہ کہو کہ حتتن، تو انہوں نے حنتتن کہا، جس کا مطلب ہے کہ گندم اور جو. تو انہوں نے وہ بات بدل ڈالی اور انہوں نے کوئی اور بات کی استہزاء سے اللہ تعالی کی نافرمانی میں. فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا، عَلَيْهِمْ رِجْزًا ان پر ایک عذاب، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ بسبب اس ظلم کے جو یہ کرتے تھے. یعنی اور ظلم کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی. وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھو ان سے، عَنِ الْقَرْيَةِ اس بستی کے بارے میں، الَّتِي وہ جو، كَانَتْ حَاضِرَةً جو حاضر تھی، جو سامنے تھی، البحر دریا کے. یہ واقعہ سبت کا حوالہ دیا جا رہا ہے. میں اس لیے مسلسل پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے کیونکہ یہ سارے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ سورہ آراف میں یہ اس سورت کی پیغام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ایک پہچان مقصد ہے اس سورت کا، اور اللہ وہ سارے واقعات جن کی پہچان ہم حاصل کر چکے ہیں یہاں پہ ہمیں ریفرنس کے طور پہ دے رہا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ پوچھو ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے سامنے تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ جب وہ حد میں بڑھتے تھے سبت کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں. اِذْ تَأْتِيهِمْ جب ان کے سامنے آئی تھیں، حِیتَانُهُمْ ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم ان کے سبت کے دن میں، شُرْعًا کھلی کھلی، وَيَوْمَ اور جس دن لا یثبتون سبت نہیں ہوتا تھا، سبت یعنی سیٹرڈے کے دن کے علاوہ، لا تأتیہم وہ نہیں آتی تھی. یعنی وہ مچھلیاں ان کے سامنے ابل کے اتنی زیادہ سبت کے دن آزمائش کے طور پہ آتی تھیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مچھلیوں کو بھی یہ احساس ہو گیا ہو کہ اس دن یہ شکار نہیں کھیلتے، تو وہ زیادہ آتی تھیں. کذالک اسی طرح، نبلوہم ہم انہیں آزماتے تھے، بما کانوا یفسقون بسبب اس نافرمانی کے جو یہ کرتے تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ کیوں نصیحت کرتے ہو، قوما ایک قوم، قوما نِلَّاہُ ایک قوم کو، نِلَّاہُ مُهْلِكُهُمْ جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہاں پہ. دیکھیں کہ جب ان سے ان کی قوم نے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم یا وہ انہیں عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدا ایک سخت عذاب. قالو وہ بولے، معذرتن ایک معذرت ہے، ایک عذر ہے، ایک دلیل ہے، الی ربکم تمہارے رب کی طرف. یعنی تمہارے رب کے لیے یہ ایک دلیل ہے. اللہ کو عذر دینے کی یا ایکسکیوز دینے کی، معذرت کو انگلش میں ہم ایکسکیوز کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کو ایکسکیوز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ ایک پیغمبر کے بھیجنے کا اور ایک نبی کے بھیجنے کا اور قوم کو خبر دینے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ پر کے ذمے کوئی عذر نہ رہے کہ اس نے اس قوم کی ہدایت کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی اور ان کو تنبیہ کرنے کی کوئی فکر نہیں کی. وَلَعَلَّهُمْ اور شاید کہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں. فَلَمَّا نَسُوا پس جب وہ بھول گئے، ما ذُکِّرُوا بِهِ جو بات انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو. اب یہ واقعہ سبت میں کن لوگوں کو بچایا گیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو نہ خود مچھلیاں پکڑتے تھے اور ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے جو ایسا کام کرتے تھے. یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے. انجینا الذین ینہون عن السوء یہ نہیں کہ وہ خود گناہ نہیں کرتے تھے، جی نہیں، وہ گناہ سے روکتے تھے، گناہ سے منع کرتے تھے. یہاں پہ بات ذرا سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کے کلام کا اور اللہ کی ہدایت کا ہم پہ کیا حق ہے. جب ایک دفعہ ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے تو قرآن کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ وہ بات آگے پہنچانا ہے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنا وقت اس میں لگانا ہے اور یہ حق بات آگے پہنچانی ہے. ینہون عن السوء واخذنا الذین اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، بعذاب ایک عذاب میں، بئیس بہت ہی برا، بما کانوا یفسقون بسبب کہ وہ نافرمان تھے.
فلما عتوا، پس جب وہ سرکشی کرنے لگے، عما نہوا عنہ، جس سے وہ منع کیے گئے تھے، قلنا لہم، ہم نے حکم دیا ان کو، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، استغفر اللہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب خبر دی تمہارے رب نے، تمہارے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، البتہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم، ان پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، یعنی تمہارے رب نے یہ خبر دی تھی، لَيَبْعَثَنَّ علیہم، البتہ ضرور وہ بھیجتا رہے گا ان پر، اس بنی اسرائیل پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو تکلیف دے ان کو، سوء العذاب، ایک برا عذاب۔ یہ اللہ کا بنی اسرائیل سے وعدہ ہے۔ آج بھی فی زمانہ دنیا میں جو بنی اسرائیل موجود ہیں ان کو اس وعدے کا پتہ ہے کہ وہ ان پر برا عذاب بھیجتا رہے گا۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، لسریع العقاب، بہت جلد عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور الرحیم، بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے پھیلا دیا ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہیں، پراگندہ کر دیا، فی الارض، زمین میں، اممن، گروہ در گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تکلیف دی، ان کے ساتھ کیا کیا کہ ان کو زمین میں بکھرا دیا، ان کو بے وطن کر دیا، بے گھر کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، جیسے ابلیس کو کیا تھا، اپنے گھر سے انہیں نکال دیا۔ تو ہم نے پھیلا دیا، پراگندہ کر دیا ان کو زمین میں، اممن، گروہ در گروہ، منہم الصالحون، ان میں نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی برے لوگ ہیں، وبلوناہم، اور ہم نے انہیں آزمایا، بالحسنات، اچھائیوں میں، والسیئات، اور برائیوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فخلف، پس پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، اور فالوورز، وہی بات خلافت جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی، ان کے پیچھے آئے ان کے فالوورز، ورثوا الکتاب، جو وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون، اب یہ تو جو قوم تھی نا، یہ تو ڈائریکٹ احکامات کی نافرمانی میں لگی ہوئی تھی، مچھلیاں نہ پکڑو، مچھلیاں پکڑتے تھے، ہم نے اللہ کو ڈائریکٹلی دیکھنا ہے، جہاد کرو، جہاد نہیں کرنا، خود ہی جا کے پیغمبر جہاد کر لے، ہم نے نہیں کرنا، بت پرستی نہ کرو، ہم نے بچڑا بنا لیا ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے، جو انہیں کہا جاتا تھا وہ یہ نہیں کرتے تھے، اس کا الٹ نافرمان تھے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ قوم گزر گئی، اب وہ قوم بھی گزر گئی، وہ پیغمبر بھی چلا گیا، قصہ ختم، ہماری امت کا جو حال ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن موجود ہے ہم میں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، صحابہ چلے گئے ہیں، تابعی چلے گئے ہیں، تبع تابعین چلے گئے ہیں، اچھے اچھے بزرگ ہیں ہمارے، جن کے کچھ لکھے ہوئے بیانات اور ان کی کتابیں اور ان کی جو ہیں تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے پاس خلافت آ گئی نا، قرآن کی، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے اس کی خلافت ہمارے پاس ہے، ہم وہ خلیفے ہیں جن کو یہ وراثت ملی ہے، ہم وارث ہیں اس کتاب کے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں آگے کیا بات ہے، ان کے بعد جو خلیفہ ہوئے، وہ رسول کتابہ، وہ وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون، وہ لیتے ہیں، عرضہ، ایک بدلہ، ایک سامان، عرضہ، حاضل ادنا، اس کا ایک گھٹیا، وہ اس گھٹیا زندگی کا سامان لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کیا کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ ہے جی، اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ ہم نے تو حضرت جی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے روزے اور ہماری نمازیں بخشوائی ہوئی ہیں، ہم تو جس آستانے پہ جا کے اپنا ماتھا لگاتے ہیں، اس آستانے والے تو دوزخ کی تو ان کو گرد نہیں لگ سکتی ہے۔ ہم تو پچھلے سال بہشتی دروازے کے نیچے سے گزرے تھے، ہم نے تو ہر ایک شارٹ کٹ مارا ہوا ہے۔ ہم اس کتاب کے وارث ہیں، اور اس کتاب کے بدلے میں ہم گھٹیا زندگی کے سامان لیتے ہیں، ہم فتوے بیچنے والی قوم ہیں۔ بنی اسرائیل کی بات میں نہیں کر رہی، میں اپنی قوم کی بات کر رہی ہوں۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر ان کے پاس آئے، عَرْضٌ مِثْلُهُ، اس جیسا کوئی مال، يَأْخُذُوهُ، وہ اس کو پھر لے لیں۔ اگر ان کے پاس ایسا پھر بھی مال و اسباب آئے تو ڈبل لیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ،
کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتاب کا وعدہ؟ یہ بات ہے، ٹھیک ہے. میثاق الست ہمیں پتا ہے، عہد الست جو ہماری روحیں کر چکی ہیں. میثاق النبیین ہمیں پتا ہے، نبیوں سے جو میثاق لیا گیا ہے کہ جو اللہ بھیج رہا ہے ویسے ہی آگے انسانیت کو پہنچانا ہے. بنی اسرائیل سے جو میثاق لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو تمہیں دے رہے ہیں وہ تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. ان کے سر پہ اس وقت کوہ طور لٹکایا ہوا تھا، یہ میثاق ہے بنی اسرائیل کا. آج ہم میثاق الکتاب پڑھ رہے ہیں کہ جس کو کتاب دی جاتی ہے ان سے کیا وعدہ لیا گیا ہے. کیا وعدہ لیا گیا؟ آگے آ رہا ہے، بڑا زبردست وعدہ ہے. اس کو سن کے میرے خیال میں جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کے 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے. کیا ہم نے نہیں لیا تھا ان سے میثاق الکتاب، اس کتاب کا میثاق؟ اللہ تقولوا، یہ کہ وہ نہ کہیں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق، نہ حق نہیں کہنا. ودرسوا ما فیہ، اور پڑھا انہوں نے جو اس میں ہے. والدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا، اور پڑھنا ہے جو اس میں ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب، ہاں جو لوگ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور جو نماز قائم رکھتے ہیں. انا، بے شک ہم، لا نضیع، ہم نہیں ضائع کرنے والے، اجر المصلحین، نیکوکاروں کا، صالحین کا، نیک کام کرنے والوں کا اجر. وَإِذِ انتَقْنَا، اور جب ہم نے اٹھایا، الجبل فوقہم، ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کوہ طور کا، جب ہم نے اٹھایا وہ پہاڑ ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ ذلتن، وہ ایک سائبان ہے، وہ ایک سایہ ہے ان کے اوپر. وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہ واقع بہم، یہ کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتیناکم، تم پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، مضبوطی سے. واذکروا، اور نصیحت کرو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یاد کرو، نصیحت کرو، آگے بتاؤ، ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم